مجھے بتائیے کہ آپ کی آمد اس انڈسٹری میں خیر سے کیسے یہ واقعہ ہوا؟ تھوڑا سا طویل ہوگا بتانا، جی جی اس میں سے آپ بے شک ایڈٹ کر لیجیے گا۔ آپ کی ایک ایک بات ہم نے چلانی ہے۔ جی ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی، اچھا جی، اور وہاں میٹرک کیا اسکول میں ماشاءاللہ، اور وہاں نا ترانہ پڑھا کرتی تھی میں۔ لڑکے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لڑکے عجیب و غریب طرح دیکھتے بھی ہیں مجھے، میں بڑا انکمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، تو میرے ابا جی نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ جی اذرا طائب صاحبہ ہماری ٹی وی کی صف اول کی اداکارہ، بغیر کسی تمہیدی تعارف کے سب دنیا جانتی ہے۔ میرا ان سے ڈرامہ کے حوالے سے بھی بڑا پرانا تعلق ہے، میں انہیں پیار سے اماں جانی کہتا ہوں، اور جب یہ مجھے جواب میں میرا بیٹا کہتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جی اماں، یہ تو بڑی پرانی تصویر ہے۔ جی یہ میرے اسکول کی تصویر ہے، میں میرا خیال ہے میٹرک میں یا 9th میں پڑھتی تھی۔ اور اس کے بارے میں بتائیے، یہ کب کی ہے جی؟ یہ میرا خیال ہے شادی کے بعد کی ہے۔ شادی کے بعد؟ جی یہ بھی شادی کے بعد، یہ کوئٹہ کی جی۔ یہ آپ کی سب سے قیمتی تصویر آپ کے جی یہ ہوگی، اور یہ بہت خوبصورت تصویر ہے جی۔ یہ اس وقت آپ کتنے سال پرانی ہوگی؟ یہ بھی شادی کے بعد کی ہے اور کوئٹہ کی ہے۔ کوئٹہ کی ہے؟ جی جی۔ اور یہ میرا مشاہدہ یہی ہے کہ جو ٹی وی کی دنیا میں لوگ آتے ہیں، مطلب کوئی اکیڈمی چونکہ سچ ایسی ہے نہیں، تو کسی مطلب اتفاقیہ طور پہ آتی ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی آمد اس انڈسٹری میں خیر سے کیسے یہ واقعہ ہوا؟ تھوڑا سا طویل ہوگا بتانا، جی جی اس میں سے آپ بے شک ایڈٹ کر لیجیے گا۔ آپ کی ایک ایک بات ہم نے چلانی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی۔ اچھا جی۔ اور وہاں میٹرک کیا اسکول میں ماشاءاللہ، اور وہاں نا ترانہ پڑھا کرتی تھی میں۔ اچھا اسکول میں؟ اسکول میں نا اسمبلی ہال جب ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، اس میں نعت پڑھنی یا ترانہ پڑھنا یا ویسے کوئی تقریر چھوٹی موٹی کرنی، تو میری ہیڈ مسٹرس ہوا کرتی تھیں، ان کا نام تھا مسز طفیل، اور وہ تھے بھی ہمارے پڑوس میں ہی، ان کا گھر تھا، ان کے شوہر وکیل ہوا کرتے تھے، تو وہ مجھے ہی ہمیشہ آگے کرتی تھی، کہتی تھیں کہ عذرا آ جائیں آپ ترانے میں شامل ہو جائیں، یہ تو وہ پھر آغاز وہاں سے ہوا۔ لیکن نہیں، پروفیشنلی میں بات کر رہا تھا، پروفیشنلی بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ پھر اس کے بعد وہاں ڈیرہ غازی خان میں کیونکہ کو ایجوکیشن تھی، کالج تھا، تو لیکن میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی۔ اسکول کے بعد جب آپ کالج گئی فرسٹ ایئر میں، تو میں نے آ کے اپنے ابا سے بات کی کہ ابا جی وہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لڑکے عجیب و غریب طرح دیکھتے بھی ہیں مجھے، میں بڑا انکمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، تو میرے ابا جی نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ پھر انہوں نے میرے بھائی صاحب تھے اعظم خورشید صاحب، جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، وہ میرے بڑے بھائی تھے، وہ ملتان ہوا کرتے تھے، تو وہ انہیں فون کیا، ان دنوں وہ ڈائل والے فون ہوتے تھے پرانے کالے رنگ کے۔ جی جی، تو انہیں فون کیا کہ اس طرح سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے تیری بہن کی، تو تم سوچو اس کے لیے کچھ۔ انہوں نے کہا کہ سوچنا کی ہے، میرے کو بھیج دیو ملتان۔ ہاں، تو پھر میں ملتان آ گئی اپنے بھائی کے پاس۔ آپ یقین کریں کہ پھر میں وہاں جب پڑھنا شروع کیا، ابھی میں نے فرسٹ ایئر میں ہی، فرسٹ ایئر چھوڑ کے ہی گئی تھی، تو فرسٹ ایئر میں گئی وہاں، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ نا جو پڑھتی تھیں اور لڑکیاں کہ تمہاری آواز بڑی اچھی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے کہا مجھے لڑکیاں کہتی ہیں تیری آواز بڑی اچھی ہے، تو کہتے ہاں وہ تو ہے، تو میں نے کہا تو پھر میں ریڈیو پہ کام کر لوں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ریڈیو پہ کام کر لے، تو ٹی وی نہیں کرنا؟ ٹی وی میں نہیں کرنا، ریڈیو میں بھائی تھا نا، تو وہ پرانا زمانہ تھا، آج کل کا زمانہ ہوتا تو شاید نہ منع کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹی وی میں ریڈیو پہ کر لو، تو میں وہاں ریڈیو ملتان پہلی دفعہ گئی
سعید مرزا نام تھا پروڈیوسر کا. صحیح. تو میں نے خبریں پڑھنی شروع کی. خبریں آپ نے پڑھی؟ جی خبریں پڑھی میں نے. خبریں پڑھنے کی وجہ سے آپ کا تلفظ جو ہے ماشاءاللہ اتنا جو صاف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خبریں پڑھنے کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. میں بھی پرانے زمانے میں تو نہیں تھا نا کہ آپ جو مرضی پڑھ دیں. نہیں, میں آپ کو سارا پرانے زمانے کا بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بتاؤں گی کہ پہلے ہم ڈرامہ کیسے کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ خبریں پڑھنی شروع کی تو سعید مرزا صاحب کہنے لگے کہ آپ کی آواز واقعی بہت اچھی ہے, آپ ڈرامہ کریں گے ریڈیو پہ. پھر میں نے اپنے بھائی سے پوچھا دوبارہ کہ جی وہ مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ کر لیں ریڈیو پہ. کہتے ہیں ہاں ریڈیو پہ کر لیں, ریڈیو ڈرامہ کر لیں پر ٹی وی نہیں کرنا. بالکل. ریڈیو پہ میں نے ڈرامہ کیا ماسی ستو کے نام سے. چاہے ہم لے لیں گے, آپ اماں کی بات سن رہے ہیں جی, بہت شکریہ. اچھا جی, ماسی ستو کی بات ہو رہی ہے. جی ماسی ستو کا ڈرامہ پھر بھائی نے اجازت دے دی جی, تو میں نے وہ شروع کیا. محسن گیلانی جی بڑے مشہور آدمی جی, ہم نے بھی کام کیا. تو میرا وہ بھی کئی دفعہ بول اس کے لیے نا چینل کے لیے انٹرویو وغیرہ کر چکے ہوئے ہیں جی. تو وہ مجھے بڑی بہنوں کو نا سرائکی میں بیبے کہتے ہیں. بیبے جی. تو بڑی بہن کو تو وہ مجھے بیبے کہتے ہیں ابھی تک. آپ یقین کریں وہ میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی شاید, اور وہ میرا خیال ہے 9th میں یا 10th میں. اچھا, محسن بھائی آپ سے چھوٹے ہیں؟ چھوٹا ہے. اچھا. تو اس کے بعد نا وہ میرا بیٹا بنتا تھا, میں ماسی ستو بنتی تھی. آپ یقین کریں گے کہ اس ڈرامے کو ہم نے 5.5 سال کیا ریڈیو پہ. ماسی ستو 5.5 سال چاہی رہی. اس کے بعد میں مطلب ختم ہو گیا. میرے بھائی نے کہا بس کر اب تو میرے پاس آ جا. وہ چلے گئے تھے, آ گئے تھے لاہور آ گئے. تو میری تعلیم بھی فرسٹ ایئر تک ہی تھی تب. اچھا. نہیں, ڈیرہ غازی خان سے چھوڑی تھی نا جی, تو آگے نہیں پڑھا تھا. پھر فرسٹ سیکنڈ ایئر نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر بھائی جان نے مجھے کہا کہ بس کر آ جا, کافی ہو گیا ہے اب تو مطلب میرے پاس آ جا. وہ ایک بڑا ضروری سوال میں نے کرنا ہے. ایک عام مشاہدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ٹی وی کی دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں, حقیقت یہی ہے کہ کامیابی کا تناسب بڑا کم ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں, اور دوسرا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی یہ شادی ہے, یہ کیسے واقعہ ہوا؟ یہ شادی ایسے ہوئی کہ میں اپنے بھائی نے مجھے پنڈی بلا لیا جی. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آفتاب صاحب جو ہے نا وہ میرے بھائی کے دوست تھے. اعظم بھائی کے دوست تھے؟ اعظم بھائی جان آپ کے خامد نامدار. جی ماشاءاللہ. اچھا جی. تو یہ آیا کرتے تھے ان سے ملنے. تو میں اکثر مطلب ظاہر ہے بھائی کے پاس رہتی تھی تو کبھی اندر آ رہی ہوں, کبھی باہر جا رہی ہوں, کبھی برچے خانے میں. تو یہ مجھے بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے آپ کو. آنیسٹلی اسپیکنگ. تو میں تھوڑا سا گھبرا جاتی تھی. تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا, میں نے کہ بھائی جان تھوڑے دوست مینوں بڑا دیکھ میں نے کہنے تو تیرا کی جاندا میں کیا مینوں گھبرا جانی ہے. کہ نہیں گھبرایا نہ کر, میرا دوست شریف آدمی. میں کیا ٹھیک. پھر کچھ دن اور گزرے نا جب آفتاب صاحب نے میرے بھائی سے کہا میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں, یہ دوست کا اپنے دوست کو اس کی بہن کے متعلق کہنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. لیکن دوستی بہت زیادہ تھی, چاہے اماں جتنی مرضی دوستی ہو, لیکن یہ آفتاب کی بڑی بات ہے. آفتاب کی جرت تھی. جی بالکل ٹھیک. آفتاب نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں تمہاری بہن سے شادی کرنا. تو وہ میں چونکہ اپنے بھائی سے پہلے بھی ذکر کر چکی تھی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑا دیکھتے ہیں آپ کے بھائی, میں آپ کے دوست, میں گھبرا جاتی ہوں. تو وہ ہنس پڑے سن کے نا ان کے منہ سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں اپنی بہن سے بات کر لیتا ہوں, تو میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروں. کیا بات ہے جی. تو پھر میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جس کا تم کہہ رہی تھی وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں, بہت اچھا آدمی ہے, تو اس لیے یہ تم ہاں کر دو. ماشاءاللہ. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی. اور یہ اگر ہم اس میں سن کو شامل کریں, یعنی کس سال کا یہ واقعہ ہے, تو آپ کو یاد ہوگا 1974 نومبر. اللہ اکبر, نومبر 74 میں. اچھا میں نے آپ سے وہ جو سوال ایک کیا تھا, یہ شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہے ہماری فلمی دنیا کی, آپ
اتفاق کرتی ہیں ایسا ہوتا ہے زیادہ؟ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، آج اگر میں عذرا آفتاب ہوں نا جی تو میں اپنے شوہر کی وجہ سے ہوں. واہ، اس لیے کہ مجھے میرا بھائی ٹی وی میں کام نہیں کرنے دیتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریڈیو پہ کرو ٹی وی پہ نہیں کرنا. آپ یقین کریں گے شادی کے کوئی 2-1 مہینے یا نہیں 2 سے بھی کم پنڈی فیض آباد میں میرے سسر جو تھے نا وہ آئی جی تھے ایف ایس ایف کے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ اس قدر اصول پرست اور اس قدر نفیس آدمی، آفتاب کے والد صاحب جو تھے مشتاق احمد خان ان کا نام تھا، اور وہ بھی ملازمت بھٹی جی. تو اس کے بعد نا وہ شام کو انہوں نے سیر کے لیے جانا نا تو میرے کمرے کا دروازہ ناک کرنا کہ بیٹا کیا کر رہی ہیں؟ ابا کچھ نہیں کر رہی، آئیے چلیں سیر کرنے چلتے ہیں. وہ چھڑی لے کے مجھے سیر کراتے تھے پھر پورے فیض آباد. آپ یقین کریں میں وہاں بھی نیوز پڑھتی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ریڈیو پہ. اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ سارا وہ ریڈیو والا قصہ تو آپ نے بڑا تفصیل سے سنا دیا، ٹی وی میں آپ کی آمد وہ بھی بتا رہی، وہ وہیں آتی ہے نا. وہاں سے بھی میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گی کہ وہاں بھی میں CNN ہے جی کہ پوری دنیا میں جس خبریں جاتی ہیں جو ٹھیک ہے وہ سینٹرل نیوز آرگنائزیشن، تو وہاں سے میں نے خبریں پڑھی تو میرے سسر اس بات کو بڑا پسند کرتے تھے. کہتے تھے کہ ان کے دوست آتے تھے کہتے تھے میری بہو جو ہے وہ خبریں پڑھتی ہے، وہ اپنے دوستوں سے ملواتے تھے. تو میرے لیے فخر کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر جب شادی ہو گئی تھی نا آفتاب سے میری، تو اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد ہمارا ٹرانسفر ہو گیا کوئٹہ. آفتاب ڈیزائنر تھے ٹی وی میں، تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو ہم لوگ کوئٹہ چلے گئے. کوئٹہ ہم لوگ رہے آفتاب تقریباً کوئی 40 ایئر آلموسٹ. تو وہاں میں نے بہت کام کیا. وہاں ہم نے 8 یا 9 گھر بدلے آفتاب کو ٹی وی کی طرف سے ملتے تھے. تو ان گھروں میں مطلب میری کھڑکیوں دروازوں کے شیشے توڑ جاتے تھے لوگ. وہ کیوں توڑ جاتے؟ وہ اس لیے کہ وہاں بڑا بیکورڈ علاقہ تھا وہ کوئٹہ ان دنوں. اب تو نہیں رہا اتنا میرا خیال، لیکن پر رونق بھی بہت تھا. اور میرے پاس اتنی تصویریں ہیں کوئٹہ کی جس کی حد نہیں. تو آپ یقین کریں وہاں دوستیاں بھی بہت تھیں، مطلب جتنے بھی میرے پرانے سارے جاننے والے ہیں وہ سارے کوئٹہ سے چلے آ رہے ہیں. جی تو میرے پاس 2 فون ہیں، تو ایک فون صرف کوئٹہ والوں کا ہے. اما سال کون سا تھا ڈرامہ؟ 74. نہیں وہ تو شادی کا سال تھا نا، اور 74 میں آپ ڈرامہ کیا. 70 میں ہم چلے گئے. آفتاب نے مجھے جہاز میں بیٹھتے پتا کیا کہا تھا؟ گو اہیڈ. میں آپ یقین کریں کہتے میں دیکھتا تھا جب تم اعظم سے ملنے آتی تھی تو وہ لوگ تمہیں آفر کرتے تھے ڈراموں کی تو اعظم منع کرتے تھے، لیکن میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، تم جو مرضی کرو، ڈرامے کرو، فلمیں کرو، جو مرضی کرو، آئی بلیو آن یو. تو یہ اس سے بڑا کمنٹ میرے لیے آفتاب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب میں جو کچھ بھی ہوں نا آج، آپ اگر میرے پاس باخدا میں اس وقت رو پڑوں گی اللہ کے شکر سے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا کہ اس نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا، اور میں بھی اللہ کے لاکھ شکر ادا کرتی ہوں میں نے آج تک زندگی میں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی. آپ یقین کریں میرا شوہر بہت عظیم آدمی ہے. اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتے نا تو میں کبھی بھی آج عذرا آفتاب نہ ہوتی. اچھا اماں، اپنا آپ کا شوق تھا؟ شوق تھا لیکن بھائی نہیں کرنے دیتے تھے. جب اس کو موقع ملا پروان چڑھ گیا. میں اپنی زندگی میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، آپ کو بتایا میں بہت سارے نوجوان جو ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں جی کہ ہم نے آرٹسٹ بننا ہے. آپ نے ماشاءاللہ زندگی کی اتنی کامیاب بہاریں دیکھی، کیا سمجھتی ہیں ہر آدمی ہر عورت ایکٹنگ کرے عذرا آفتاب بن سکتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اپنی نیچر پر. جی
میری نیچر میری ہے, دوسرے کی اپنی ہوگی. جی تو عذرا آفتاب تو کوئی نہیں بن سکتا, وہ اپنی حیثیت سے ہو سکتا ہے عذرا آفتاب سے بڑھ کے بن جائے. جی تو لیکن مجھے جو کانفیڈنس ملا تھا نا آفتاب بیٹا, میں اسی کی وجہ سے آج عذرا آفتاب, مجھے آفتاب میرے نے بہت کانفیڈنس دیا. آپ یقین کریں, میں بازار جاتی ہوں, لوگ سیلفیاں لیتے ہیں, میں راشن لینے جاتی ہوں, ارے آپ میری والدہ کو بڑی پسند ہے, ارے آپ میری بہن کو بہت پسند, ایک سیلفی لے لوں, اب یہ نمبر ہے آپ ان سے بات کر لیں گی. آپ یقین کریں میں راشن لینے جاتی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, میں نے آپ کے ساتھ جو پہلا ڈرامہ کیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کے وہ بیٹوں کی طرح ہے, بڑا پیار کرتے ہیں, عمران الاسلام, نظر الاسلام صاحب کے فرزند امجد, بڑا پیارا کام کرتے ہیں. اور بہت میرا خیال میں اس انڈسٹری میں جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں تعریف نہیں کر رہا کہ میرا دوست ہے, امین اقبال ہمارا دوست ہے بہت, ابھی چند دن پہلے میری اس سے بات تو یہ اچھے لوگ ہیں جی بہت. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرانا ڈرامہ, یہ ایک بڑی کنٹروورشل سی ڈسکشن ہے کہ پرانا ڈرامہ بڑا زبردست ہوتا تھا, نیا صحیح نہیں ہے, نیا صحیح ہے, پرانا کیا تھا؟ آپ نے پرانے اور نئے دونوں ڈراموں میں کام کیا, آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے ہی بتانا ہے. بالکل یہ نہیں ضرورت کہ پچھلا ٹھیک تھا یا اب یہ ہے, فرق کیا ہے اور کیوں ہے؟ پہلے ڈرامہ جو ہوتا تھا نا وہ کافی مراحل سے گزرتا تھا. پہلے لکھا جاتا تھا, پھر ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا, پھر اس کے بعد ڈائریکٹر کے پاس آتا تھا, ڈائریکٹر پھر اس سے میں کاسٹ کرتا تھا, کاسٹ کر کے پھر اس کی ایک ریڈنگ ہوتی تھی کہ اس کاسٹ مطلب کر لیا یہ رول فلاں کرے گا, یہ فلاں کرے گا, یہ فلاں کرے گا, اور اس کی کاپیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, اور ہر آرٹسٹ کو ایک کاپی دی جاتی تھی. اور یہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ صرف اسی کا رول ہوتا تھا, وہ پورا اسکرپٹ ہوتا تھا, سارا پڑھنا پڑتا تھا جی. لیکن آج کے اس میں اور آج کل واٹس ایپ پہ پیج آ جاتا ہے, نہ یہ پتا ہوتا ہے بیٹا کہ پیچھے کیا تھا, نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا تھا, کیا ایکسپریشن آئیں گے, کیا ہوگا. ہمیں باقاعدہ ریڈنگ جب ہوتی تھی نا تو پین ہاتھ میں ہوتا تھا ہمارے, یہاں سٹریس دینا ہے 2 سیکنڈ کا 3 سیکنڈ کا, یہاں پاز دینا ہے 2 سیکنڈ کا 3 سیکنڈ کا. ہم سٹریس کو نیچے سے لائن لگاتے تھے اور پاز کو ایسے کراس کرتے تھے اور اوپر سیکنڈ لکھتے تھے. اب پہلے یہ ٹریننگ تھی ہماری, ہم تو ابھی بھی اسی ٹریننگ کے تحت کام کرتے ہیں. آج کل یہ سب کچھ نہیں رہا. ابھی میں نے کیا ہے پچھلے سال گرمی میں, جہاں آج کل چل بھی رہا ہے جیون نگر, یہ کاشف نثار کا. کاشف نثار کو بھی میں کوئٹہ سے جانتی ہوں, یہ بھی کوئٹہ کے ہیں, تو انہوں نے پھر مجھے بک کیا تھا. ابھی اس کا 3-4 دن پہلے میسج آیا تھا کہ میں اور بھی بنا رہا ہوں, تو میں دیکھوں گا اس میں. میں نے کہا ضرور دیکھنا کیونکہ تم میرے اپنے ہو. اور جن دنوں میں نے جیون نگر کیا تھا آفتاب بیٹا, ان دنوں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, لیکن میں نے اس لیے کیا کہ نہیں کرنا چاہیے. اب تھوڑا ایک سیریس سا سوال ہے, یعنی معاشرے میں یہ بات زبان زدے عام ہے کہ اس ہماری شوبز کی جو دنیا ہے اس میں نئے آنے والوں کے لیے خاص طور پر ان کا معاشی استحصال اور کسی حد تک جنسی استحصال ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سنا میں نے بھی ہے یہ سب کچھ. میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے. انسان کو اگر شو بیس میں آنا ہے نا تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا پڑے گا. اور ہم نے بھی کام کیا ہے, اور 1 سال نہیں کیا, میرا خیال ہے 53 ایئرز ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. آدھی صدی سے بھی زیادہ ہو گیا. 53 ایئرز. تو آپ میرے مطلب جو کوئٹہ کے ہیں نا, خاص طور پر میں نے کیونکہ کوئٹہ سے زیادہ کام کیا. ایک دفعہ میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میں ان نون نمبر نہیں اٹھاتی کبھی. ایک کوئی میرا خیال ہے 10-12 سال ہو گئے اس بات کو.
ایک ان نون نمبر آیا, میں نے اپنے کسی سرونٹ سے ہی کہا, میں نے کہا بیٹا یہ اٹھاؤ دیکھو, میں نئے لوگوں سے بات نہیں کرتی. تو اس بندے نے یہ کہا کہ میں احمد سعید بریگیڈیئر بول رہا ہوں. اچھا. ہاں, اور میں نے میم سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا یہ نام تو چلو بریگیڈیئر ہے تو بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگے میم everyone remember you as a mother of کوئٹہ. میرے لیے یہ بہت بڑا القاب تھا, بہت بڑا. میں ان کی بہت مشکور ہوں, انہوں نے مجھے اتنا بڑا لقب دیا. اور پھر اس کے بعد ابھی کچھ مہینے پہلے انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا, اس کو سبسکرائب مجھ سے کروایا. یہ اور میرے لیے عزت کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں جو آپ نے اصل سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے شو بز میں آنا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, اپنے کردار پہ نظر رکھیے, اپنے کریکٹر پہ جو آپ کر رہے ہیں کریکٹر, وہ والا کریکٹر کہہ رہی ہوں, وہ ذاتی کریکٹر نہیں کہہ رہی, مطلب جو آپ رول کر رہے ہیں اس پر توجہ زیادہ دیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پر توجہ دیں. اور اس بات سے بھی اتفاق آپ کریں گی کہ جب آپ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جلدی کسی چیز کو حاصل کرنے میں, جلدی میں ہمیشہ ایک پنجابی میں مثال ہے بیٹا, جی چھیتی اگے گڑے, ہاں کالا اگے ٹوئے, ہاں کالی اگے ٹوئے, مطلب کچھ اس طرح یہی ہے. ہاں انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, صبر سے آہستہ آہستہ بڑھنا چاہیے. آپ کا کردار بھی بڑھے گا اور آپ کو رول بھی اچھے ملیں گے اور آپ کی شخصیت بنے گی. اماں نے بھی بے شمار انٹرویو دیے ہوں گے, اماں کے انٹرویو آپ نے یقیناً سنے بھی ہوں گے. میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہتی ہے کہ مطلب ایسا یعنی ماحول میں گفتگو ہو جو ایک بڑا فرینڈلی قسم کا ہو. یعنی جو باتیں اماں نے بتائیں, یقیناً مجھے 20 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, تو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اتنی ڈیٹیل گفتگو کرنے کا. اماں جانی اللہ آپ کو سلامت رکھے.